یہ زبردست ہو گیا، ڈویٹ بھی کر دیے. تو اس طرح چاند بھائی زبردست بات آپ نے کی کہ ان کو گندے انڈے. میں نے آج کچھ تھوڑا سا علیحدہ ایک بات کی ہے کہ نہیں دیکھیں 1.5 سال سے ہماری ماؤں بہنوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، چادر اور چار دیوالی کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمیں روزانہ مارا جاتا تھا. 1.5 سال ہم نے سکھ کا سانس نہیں لیا، زندگی اجیرن بن گئی تھی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کے ٹانگے ان کے بازو توڑنے ہیں، ہم نے ان کے اوپر بیٹھنا ہے، ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ 1.5 سال کیا ہم نے سال کے لیے سختیاں برداشت کی تھیں کہ تم پھر ہم تمہیں مینڈیٹ دلوائیں گے اور تم پھر جیت کر اپنی بولیاں لگوا کر رانڈ کی طرح اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ دو. نو، ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا. اور دیکھیں اب ہم نے تھوڑا سا نا امن سے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ جارحانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا. ایک وہ وقت تھا جب وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا تھا. پھر اغواکاروں نے کہا تھا کہ ہاں جی یہ بات ہے، کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے تو نہ کرو. اب اس طرح کریں، ان کے بڑے بڑے جو ہیں نا، جو بڑے بڑے ہیں 2-4، ان کے بیٹوں کو آپ پکڑ لیں، کہیں کہ حق پر فیصلہ دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گیا کام سے. تو دیکھیں یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن ہم نے اب اپنے اندر جرأت ڈالنی ہوگی. ہم نے اب ان کے سب سے پہلے تو یہ جو منحرف ہوتے ہیں، یہ جو اپنا ایمان بیچتے ہیں، پکڑے نہ ان کو نہ، اور ان کے بازو توڑ دو، ان کی ٹانگیں توڑ دو، ان کو اپائج کر دو کہ جاؤ ساری زندگی اب لنگڑاتے رہو، اٹکیلیاں کر کے پھرتے رہو. اب بغیر تو تمہیں اس لیے ہم نے کیا تھا نہیں، اس لیے تو ہم نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا. اور یہ جو اوپر ہیں یہ ناجائز عیسیٰ اور اس جیسے جو دلے بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پکڑے نہ بے کہ ایک بچے کو نہ اور لے کر جائیں اور کہیں ہاں جی لے آئیں، ہم ادھر افغانستان میں موجود ہیں، آپ نے کیا حق پر فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اپنے حق میں فیصلے لے لیں، اپنے حق میں نہیں حق پر فیصلے لے لیں. لیکن کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا ہمیں اب جذباتی بننا ہوگا. وہ نانی 420 نے نہیں کہا تھا کہ جب تک مزاحمت نہیں ہوگی تب تک مفاہمت نہیں ہوگی. تو اب ہم مزاحمت کر کے دکھائیں گے. اب مزاحمت کرنی پڑے گی. بہت ہو گیا، آخری امید بھی چھین لی گئی. آخری امید تھی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور ہم الیکشن ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم تبدیلی لے کر آئیں گے اور یہ کریں گے. اب ووٹ کی پرچی کا حق لوگ تو نکلے لیکن ان بے غیرتوں نے ہم سے چھین لیا. اب انہوں نے الیکشن کے نتائج ہی چینج کر دیے، رد و بدل کر دیے. وہ فیصل وواڈا آیا ہے، وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، وہ ان کی زبان بول رہا ہے، غلط میسیجز پہنچائے جا رہے ہیں. تو پکڑو ان کو جو اپنا ایمان بیچیں اور ان کے اوپر بیٹھ جاؤ، ان کے اوپر بیٹھ جائیں. اور ان کے اوپر اس طرح بیٹھیں کہ میں نے کہا ہے کہ ان کو اپائج بنائیں. یہ ریڑیوں پر ریڑی جو ہوتی ہے وہ بیٹھ کر وہ مانگنے والی، اس کے اوپر بھیک مانگنے والا ان کو بنا دیں. ان کے ہاتھ پاؤں اکھاڑ لیں ان کے وجودوں سے، تو تب جا کر. اور باقی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو اگر وزیر اعظم تھا تو اس کو اٹھا لیا گیا، تو جج اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر آپ ان کو اس طرح کا سسٹم کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی. اب ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، اب جنگ کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. تھینک یو. اوسی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. السلام علیکم اوسی بھائی، آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. جی وعلیکم السلام بی ایف ٹی بھائی اور سارے بھائیوں کو بہنوں کو سلام میری طرف سے ایک دفعہ پھر. بالکل یہ جو خالد بھائی بات کر رہے ہیں میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کی اوپینین کو کہ یہ چونکہ فوج ہار گئی ہے، یہ فوج بامقابلہ عوام تھی اور فوج کے خلاف ریفرینڈم تھا. تو اب ہمارا، میں تو کل بھی یہی بات کر رہا تھا، چونکہ مقابلہ آپ کا بیرل آف گن کے ساتھ ہے، تو بغیر جنگ لڑے، بغیر خون بہائے میرا نہیں خیال آزادی ملے گی. چونکہ یہ پاکستان بھی بنا تھا تو بہت زیادہ شہادتیں ہوئی تھی اور آزادی ہمیں ملی تھی. اس جو غیر ملکی قابض فوج ہے اس سے بھی آپ کو بغیر لڑے میرے بھائی نہیں مل سکتی. میں بالکل کنفرم آپ کو یہ بتاتا ہوں. 50,000 لاکھ شہادتیں ہمیں اس میں ہمیں درکار ہوں گی، اس میں کم سے کم اگر آپ نے آزادی لینی ہے تو. جیسے یہ ہے جو آج ایک لوٹا بنا، یعنی ان کو، جیسے میں پہلے یہ بات کی تھی نا کہ خدا کی خدائی بھی جزا و سزا کا نظام، اگر دوزخ اور دوزخ کی آگ نہ ہو تو شاید اللہ کو ماننے والے بھی لوگ کم ہوں. تو یہ جو جزا اور سزا ہے یہ ایک اٹل حقائق ہیں اس کائنات کے، اور پوری جو انسانی تہذیب ہے وہ انہی دو دھاروں کے درمیان میں بہتی ہے. یعنی کہ یہ وہ نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، آپ ایک کسی کاز کے لیے جب جان دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب شہید ہوتے ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اسی طرف ہی آپ یہ کریں گے، یہ ایک اس کو ڈیفائن کریں گے، اس موومنٹ کو ادھر لے کے جائیں گے. ان فوجیوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا، بندوق اٹھانی پڑے گی، ان کی بندوق گرانی پڑے گی، اور اپنی آزادی جو ہے وہ اس کو سر آپ کو انشور کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو نہیں ملے گی. جی، اوور ٹو یو سر. شکریہ سردار خان اور مزمل صاحب کی دونوں کی طرف میں آتا ہوں، مگر ایک چیز ہے، اب ہم یہ الیکشن سے پہلے کر رہے تھے، اس کو ہم دوبارہ ری لانچ کر رہے ہیں، تو آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہوگی تھوڑی دیر آپ یہ میسج سنیں. ایک تو ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ جو ہم ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں جو زر مبادلہ کی صورت میں، جس سے یہ ملک چلتا ہے بیسیکلی یہ کسی آئی ایم ایف کی ڈیل سے یا کسی ورلڈ بینک کی ڈیل سے پاکستان کا نظام نہیں چلتا. یہ اس پیسے سے چلتا ہے جو ہم دیس نکالوں نے جو پیسہ پاکستان بھیجنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں خان صاحب کے آخری جو سال تھا اس میں میرا خیال ہے یہ اراؤنڈ 30 بلین تک دی گئی ہے یہ فگر جو ہے. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو پچھلے سال یہ ریمیٹنسز جو ہیں، اب ظاہر ہے جب سے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا اور جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ اوورسیز کے سامنے آیا ہے، تو یہ اب ریمیٹنسز، ایک تو ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس پیسے سے چلتا ہے جو ہم دیس نکالوں نے جو پیسہ پاکستان بھیجنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں خان صاحب کے آخری جو سال تھا اس میں میرا خیال ہے یہ اراؤنڈ 30 بلین تک دی گئی ہے یہ فگر جو ہے. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو پچھلے سال یہ ریمیٹنسز جو ہیں، اب ظاہر ہے جب سے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا اور جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ اوورسیز کے سامنے آیا ہے، تو یہ اب ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں. یعنی پچھلے سال، لیکن پھر بھی یہ اتنی کم نہیں ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس مافیا سسٹم کو جو کہتے ہیں کہ شکنجے میں جکڑنا آپ جکڑ سکے، اتنی نہیں ہے. یعنی یہ پچھلے سال تھی 19.3، یعنی 19.3 بلین ڈالر کی جو زر مبادلہ ہے یہ اوورسیز پاکستانی نے پاکستان بھیجا. تو ابھی واسی بھائی آپ بات کر رہے تھے میڈل ایسٹ کی، بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، بلکہ اس میں سب سے زیادہ جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ آپ لوگ بھیجتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 13 بلین اس 19.3 کے اندر 13 بلین ڈالر تو صرف یہ مڈل ایسٹرن کنٹری سے جاتا ہے، سعودیہ سے، یو اے ای جو آپ کی جی سی سی کنٹری ہیں ان سے، اور سعودیہ سے، یعنی 13 بلین تو وہاں سے جاتا ہے. تو یہ جو میسج ہے یہ وہاں زیادہ پرولیفریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو، ایز کمپیئر ٹو، ٹھیک ہے یورپ یو ایس میں بھی ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو یورپ یو ایس یہ زیادہ ان کو پرولیفریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر اگلے 2 ماہ کے لیے کم سے کم، ہم نے مان لیا یہ بات تسلیم کر لی کہ ہمارے وہ بھائی پردیش اس لیے کاٹتے ہیں کہ اپنی فیملیوں کو پیچھے سپورٹ کر سکیں، نو ڈاؤٹ. لیکن اگر 2 ماہ کے لیے اگر ہم اس کو کم کر سکیں، اس کو کٹ کر سکیں، رائٹ، یعنی 50% تک اگر یہ ریمیٹنسز لے جائیں یا بالکل کم کر سکیں، جو دیکھ سکیں ہم کہ اگلے 2 ماہ کے لیے ہم تھوڑی سی اس کو اپنے آپ کو مینج کر دیں وداؤٹ جسے کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز، جو فیملیز ہیں ہماری پاکستان میں. تو دوسرا جو ہماری پاکستانی بہن بھائی ہیں، ہمارے جو پاکستانی فیملیز ہیں ہماری، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ممکن ہو تو اگلے 2 ماہ کے لیے آپ اپنی جو ثانوی ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں، آپ کی جو سیکنڈری نیسیسٹیز ہیں. اوسی بھائی 1 سیکنڈ، کتے بلے بہت گھوم رہے ہیں ہمارے ارد گرد، تمام دوست ڈبل ٹیپ رکھیں. یوسی بھائی آپ جاری رکھیں. جی بالکل، سارے گزارش ہے جی سارے یہاں بہنوں بھائیوں سے کہ پلیز ڈبل ٹیپ، کیپ ٹیپنگ. تو کیونکہ یہ ہماری براڈ بھی ایسا ہے کہ اس کو ٹارگٹ بہت کیا جاتا ہے، یا شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو وی آر ہٹنگ دیم ایٹ رائٹ پلیس، تو اس وجہ سے بھی یہ ان کو تکلیف بہت ہوتی ہے. اینیویز، تو دوسری ہماری سر یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ کی جو ثانوی ضرورت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ٹیلی ویژن لینا ہے، آپ نے کوئی ریفریجریٹر لینا ہے، آپ نے واشنگ مشین لینی ہے، کوئی سلائی مشین لینی ہے، کوئی یعنی ایسی تمام چیزیں، کوئی جوتا، کپڑا، جیولری، فرنیچر، گھر کی کوئی مرمت کا سامان، یہ یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ میں آپ کا گزارا اس کے بغیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری بھی ہوتی ہے. میں نے مثلا بہت سی ایسی چیزیں میں نے لسٹ بنائی ہے جو میں لینی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار چلو گزارا ہو رہا ہے، اس کو نیکسٹ منتھ دیکھ لیں گے، اس سے آگے ابھی ٹھیک ہے نہیں چینج کرتے یار، گاڑی اگلے 2 مہینوں میں نہیں کرتے. تو آپ کی وہ تمام چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 ماہ میں کوئی آسمان نہیں گر جائے گا آپ کے اوپر، تو برائے مہربانی ان کو آپ ملتوی کر دیں.
تاکہ آپ کا بائنگ اینڈ سیلنگ کا جو وولیم ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں جو خرید و فروخت کا جو جیسے کہتے ہیں حجم ہے وہ کم ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا، اقتصادی جو ایکٹیویٹی کم ہوگی تو ان کی معیشت نیچے جائے گی. جب معیشت نیچے جائے گی تو اس سے پھر ان کو جسے کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے، وہ ایک دفعہ فضل اللہ نے بیان دیا تھا کہ میں زمین گرم کروں گا، تو اللہ کے فضل سے ان بغیرتوں کے، ان مافیا سسٹم کے، ان جو غدار فوجی ہیں، ان کے پاؤں کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ زمین گرم ہوگی ان سے. جی اوور ٹو یو سر. واسی بھائی آپ اس کو روٹیٹ کریں. ایک تو ہم جو اوورسیز پاکستان. جی تھینک یو فار لسننگ. تو جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں، یہ ہمارے پیج پہ پن ہوئی ویڈیو ہے، تو بی ایف ٹی ٹی وی ہمارا ایک چینل ہے، وہاں سے جا کے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں ڈویٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میسج ابھی باقی جو چیزیں ہوں گی وہ تو بات کی بات ہے، جو ہم کریں گے جو نہیں کریں گے، مگر یہ ایک میسج ہے خاص کر اوورسیز کے لیے کہ ہم یہاں پر اپنی ریمیٹنس کو کٹ ڈاؤن کریں جہاں تک ہو سکتا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں. اور سیکنڈلی پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو بولیں کہ وہاں پر خرید و فروخت کا جتنا بھی جو حجم ہے اس کو کم سے کم لے کر آئیں، خاص کر وہ آئٹم جس پہ ٹیکس ہم دیتے ہیں. تو آگے مائک کو لے کر چلتے ہیں. صفدر خان آپ کے پاس، آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا اور آج کی پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تھینک یو جی. اوور ٹو یو صفدر خان. جی السلام علیکم جناب، سب دوست کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہمارا ٹھاک ہوں یہاں میں، پر آپ کا ڈیکورم آواز کیا ہے کلیئر ہے. صفدر صاحب، جب آپ بات کرتے ہیں نا تو ہم سب میوٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں کرتا. آپ آرام سے تسلی سے اپنے 3 منٹ لیں، آپ اپنی بات کریں، پھر باقی بھائیوں کو. تو آپ بات کریں، بسم جی اللہ میرا بھائی. آج بھائی جان ادھر جو ہے نا، اصل میں ایک تھوڑا سا ایک دوست تھا میرا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں آج سارا دن اس چکر میں لگا رہا ہوں، تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، کیونکہ میں ابھی فری ہو کے آیا ہوں، تو نہ ہی میں نے کوئی خبر وغیرہ دیکھی ہے. بس جیسے ہی میں آن لائن ہوا ہوں تو پھر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو آپ کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ میں بیٹھ کے سن رہا ہوں. تو یہ جو اور ایک میسج ہے بات کل اور ہے، نے- ایک بات اور جی ہے، جی آپ ایک جی واٹس سر. ایپ جو ہے نا گروپ بنائیں، یہ ریکویسٹ ہوگی میری طرف سے. اگر آپ بنا دو گے تو یہ سارے دوست جتنے بھی ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے پھر. سرکار سب کچھ ہے، ابھی آپ تھوڑے دن ہوئے آئے ہیں، آپ جب بیٹھیں گے یہاں پر ہمارے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا، آہستہ ٹھیک ہے، آہستہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا سب کچھ ہمارے پاس ہے. او پی ٹھیک ایف میں ٹھیک ہے آپ سر. آئے ہیں، آپ رائٹ جگہ پہ آ گئے ہیں، مگر تھوڑی دیر لگے گی ہمیں آپ کو پرکھنے میں، آپ کو ہم کو پرکھنے میں. ظاہری بات ہے، دیکھو کچھ گھسپیٹیے ہماری پارٹی میں بھی گھسے ہیں، ہمارے صحیح بات ہے. تنظیم میں بھی. تو ہم ہر بندے کو اتنا اوپنلی، آپ کو پتہ ہے، باقی آپ سمجھدار ہو، تو جب صحیح آپ بات کو ہے. ہمارے لوگوں سے سلام دعا ہوگی، ہم آپ کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ باقی بھی جو ہمارے جو کام ہے ان کو آپ دیکھیں گے اور آپ اپریشیٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا، مائنڈ نہیں کرنا. جی ویڈیو میں نے آپ کو بھیجی ٹھیک ہے تھی، جناب. جو ہاں ویڈیو ہم جی نے آپ کو بالکل بھیجی تھی، ٹھیک بالکل ہو گیا نا. بالکل. اچھا، جو ویڈیو ہم نے آپ کو بھیجی تھی اس کو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اور اگر آپ کو کوئی دوسری زبان آتی ہے نا پاکستانی، دیکھو پاکستان میں ماشاءاللہ 4 صوبے ہیں اور زبردست زبانیں ہیں، تو کسی زبان میں اس جی کو سر. اگر آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں نا تو وہ بھی کر کے نا اپنی زبان سے، اور وہ بھی لوگوں کو پھیلائیں. ہم سب سے گزارش جی کریں سر. گے، کوئی سندھی کسی کو آتی ہو، کسی کو بلوچی آتی ہو، کسی کو پشتو آتی ہو، کسی کو سرائکی آتی ہو، کسی کو پنجابی آتی ہو، تو اس کو بھی جی سر. کنورٹ کریں اور اس کو آپ پروموٹ کریں. کیا خیال ہے آپ کا صدور صاحب؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ویسے میری اپنی زبان بھی جو ہے نا سریکی ہے، تو اس کو میں سریکی میں انشاءاللہ کنورٹ کروں گا. سرائکی اور ویسے بھی سندھی بڑی بھی ادھر خوبصورت ہیں، زبان پٹھان ہوتی ہے. بھی ہیں، جی انشاءاللہ جی، چینجنگ کریں پاکستان گے کی اس میں سب سے سے. خوبصورت زبان سرائکی ہے ماشاءاللہ. سب زبانیں اچھی ہوتی ہیں مگر سرائکی میٹھی ہے. ہر زبان میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے، آپ کے پاس اگر کام کرنے والے بھائی بہن ہیں ان کو بولو اس کو ٹرانسلیٹ کرے اور اس کو پبلش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر دن ضروری ہے. ابھی ہم یہاں جی بات سر. کریں اور شاید کوئی 1000 2000 ڈالر دینار بیچ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہم صحیح ابھی بات ہے. ہمارا میسج اس تک پہنچے گا شاید وہ رک جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بالکل صحیح پلیز بات اس ہے. میں ٹائم، سب کاموں کو ایک سائڈ پہ کریں، اس کام کو اپنے نمبر 1 پرائیورٹی بنانی ہے. پھر اب آتے ہیں انشاءاللہ. اپنے مزمل بھائی کے پاس آتے ہیں. السلام علیکم بھائی، آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا اور پولیٹیکل جو سیناریو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اوور ٹو یو مزمل بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، بہت شکریہ. الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا آج تو. خیر سوشل میڈیا پہ بھی میں دن کو کم ہی آ سکا، کیونکہ تھوڑی سی مصروفیات، اپنی کوئی کاغذی کارروائی تھی میری، اس میں مصروف رہا، تو اس لیے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے اپنا ٹک ٹاک جوائن کیے ہوئے. تو پہلے ہی میں سب سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو گیا، کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی فیملی ہے.
سب سے پہلے تو اپنی فیملی کے پاس آنا چاہیے، تو میں آ گیا۔ میں جو بی ایف ٹی بھائی، میں اپنی بات کو نا، یہ جو بات کر کے گیا نا اسی بھائی، انہی کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ کیوں؟ میں نے یہاں آنے سے پہلے یہ جو بات کریں، یہ پہلے میں 1-2 براڈ پہ پہلے میں کر چکا ہوں، تو کہ اس بات کو میں کرن آبی کی براڈ پہ 2-3 دفعہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر روز احتجاج 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 کرتے رہے ہیں۔ اگر ہر بندے کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے، میری نظر سے اگر کوئی دیکھے، میرا دل جو کہتا ہے کہ ہمیں آج تک جو ہمیں چاہیے، ہمارے ملک کو چاہیے، جو ہمارے فیوچر کو چاہیے، ہمارے بچوں کو چاہیے، وہ کسی قسم کے احتجاج سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہمارا جو احتجاج کا طریقہ کار ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا ہوگا، تھوڑا چینج کرنا ہوگا۔ وہ ایسے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ بڑے فخر سے تصویریں کھنچواتے تھے، خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تو وہ سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ دوسری پارٹیوں میں ابھی بھی یہ عروج پا رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا نا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرح کے اپنے احتجاج کا طریقہ کار چینج کرنے کی ضرورت ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں سری لنکا ماڈل اپنانا ہوگا، ہمیں ترکش ماڈل اپنانا ہوگا، کو تب جا کے یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ ابھی لوگوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اپنے ایک منشور کو ووٹ ڈالا ہے، ایک ملک کی محبت کو ووٹ ڈالا ہے، گلی محلے کی سیاست سے باہر نکل کے، رشتہ داری کی سیاست سے باہر نکل کے ووٹ ڈالا ہے، ایک اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کو دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالا ہے، اور حق اور سچ کا نکھیڑا کرتے ہوئے ان میں جو ہے نا ڈفرنٹ پیدا کرتے ہوئے ووٹ ڈالا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا یار یہ بندہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے، یہ ہمارے لیے بہتر بندہ ہے۔ اس کی محبت میں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ خان کی محبت نہیں ہے، یہ پاکستان کی محبت ہے۔ آنے والے جو ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، اس کا بہتر مستقبل کے لیے لوگ نکلے ہیں۔ تو اتنی جذبے اور جوش سے، جس جذبے اور جوش سے لوگوں نے باہر نکل کے ووٹ ڈالے ہیں، وہ بھی ایک دو خبر آ رہی ہے کہ جو ہمارے جو جس طرح کے پہلے لوٹے ہو جاتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں، مریم کے ساتھ، مجھے بھی وہ ان کی پکچر وغیرہ دیکھنے کو ملی ہے، تھوڑی سی ویڈیو بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ احتجاج سڑکوں پہ کرنے کی بجائے ہم ان کے گھروں میں جائیں، ان کے بچوں کو جا کر پکڑیں، ان کے بازو مروڑیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ہم نے آپ کے پاس اپنے فیوچر کی ایک مطلب ہے، ایک سٹام رکھا ہے، ایک یہ جو ووٹ ہوتا ہے، یہ ایک سٹام ہوتا ہے، اپنے فیوچر کا ایک سٹام کر کے دیا، یار تم کو سلیکٹ کیا ہے، ہماری آواز جا کر پارلیمنٹ میں لے کر جاؤ، بڑے لوگوں تک لے کر جاؤ، ہماری آواز بنو، تم ہمارے مخالف چل پڑے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک ان کے گروہ بانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گا، دیکھیں ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی ضرورت ہے، ان کے سڑ پھاڑنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہوتا تھا نا کہ سڑکوں پہ ٹائر جلانے کی ضرورت ہے، سر اگر 10 ٹائر آپ سڑک پہ جلاتے ہیں تو ان میں سے ایک ٹائر لے کر یہ جو مخالف جو مافیا کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے گلے میں ڈال کے، ان کے گلے میں یہ ٹائر ڈال کے آگ لگانے کی ضرورت ہے، تو تب ہمارا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات رہی فوج کی، جب تک فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمت ہم اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے تو ہم اسی طرح مرتے رہیں گے، اسی طرح پستے رہیں گے، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ دن بدن ہم نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں، پتال میں کیا ہم گھس جائیں؟ کب تک برداشت کریں گے؟ اب برداشت کرنے کا جو ہے نا وہ وقت نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ اپنے احتجاج کا جو طریقہ کار ہے اس کو چینج کرنا ہوگا۔ پارلیمنٹ پہ اگر چلے جائیں، ججوں کے پاس چلے جائیں، یہ جی عدالتوں پہ حملہ ہو گیا، عدالتیں ہیں کس کی؟ عدالتیں ہوتی کس لیے ہیں؟ جج ہوتے کس لیے؟ جج ہیں کون؟ سر حقیقت میں دیکھا جائے یہ ہمارے ملازم ہیں۔ اگر ایک ملازم ہی، ایک چوکیدار ہی آپ کا جو مخالف ہو جائے، آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ بتانا پڑے گا کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تم چوکیدار ہو، چوکیدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ رکھوالی کرنا، اور اس کو یہ بتانا پڑے گا۔ اور یہ کیسے بتانا پڑے گا؟ یہ جو کالے منہ والی بندوق ہماری طرف کرتے ہیں نا، اس کا رخ جب ان کی طرف کریں گے، ان کو بتائیں گے نہیں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے۔ وہ میٹرک پاس بندے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟
کیا ہم کسی اور ملک سے آئے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے اور یہ بات ہم نے ان کو بتانی ہے. بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو. شکریہ. اگر آپ ایک دو شعر اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، اگر آپ کو ایک دو شعر ہو پھر میں فوزیہ خان کے پاس لے کے جاتا ہوں اور پھر کرن خالد کے پاس آئیں گے. جی جی بی ایف ٹی بھائی، سب سے بڑا تو شعر یہی ہے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. مٹ گئے بھائی فرعون جیسے بھی چلے گئے ہیں اس دنیا سے، تو یہ تو ہیں ہی کچھ نہیں. تو اس لیے بی ایف ٹی بھائی میرے پاس اشعار جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں. میرے پاس زیادہ تر نظمیں ہی ہوتے ہیں جن میں میں ان کا جو ہے نا وہ کس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ کتی نوانا، میں انہاں دی کتی جناب پنجابی پنجابی چ کہتے چلیے ہیں کتی نوانا، آپ میں مزمل انہاں دی بھائی کتی جڑی ہے آپ اپنی تیاری نظماں نال کریں. نوانا. مزمل بھائی آپ نظم کو ڈھونڈیں، نظم کی تیاری کریں. میں فوزیہ خان اور کرن خالد کے پاس جاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہوگا؟ ڈن ہو گیا سر. جی فوزیہ خان آپ کے پاس مائک لے کر آتے ہیں. آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا اور یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ. اس کے بارے میں سوری میری طرف تھوڑا سا شور ہے، ذرا وہ کوکنگ وغیرہ. تو میں کیا آواز اس آ کے رہی ہے. بارے میں بسم میں اللہ. نے جو کرنا تھا میں نے ایک کلپ میں بتایا ہے سب. تو یہ جو لوگ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں نا، کہ لوگوں نے دیا تھا پی ٹی آئی کو ووٹ، تو انہوں نے یہاں پہ آ کے جو بے غیرتی دکھائی ہے. تو خان صاحب صحیح کہتے تھے کہ ان لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے، ان کو وہی رہنے دیا جائے. مگر جیسا کہ یہ بردر کہہ رہے تھے کہ ان کا جینا مشکل کر دیا جائے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ان کا جینا اس طریقے سے مشکل کر دیں کہ یہ اپنے ہی گلی محلے میں نکلنے کے قابل نہ رہیں. اور ان کا کیا حل کر سکتے ہیں کیونکہ ڈالرز ان کے منہ میں جا چکے ہیں. نکلنے کے قابل نہ رہے. اور ان کا کیا حل کر سکتے تو مجھے ڈبل آواز آ رہی ہے. تو ان کا یہی حل ہے کہ ان کا جینا مشکل کر دیا جائے، جوتوں کے ہار پہنائے جائیں، ان کو پراپر مطلب ان کا بائک آؤٹ کیا جائے کمیونٹی میں، معاشرے میں. اور ان کے ساتھ ہم کر کیا سکتے ہیں کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس اتنا آ جاتا ہے. آج جو دو آئی تھنک ایک دو پی ٹی آئی کے تھے اور ایک کچھ تین چار اور دوسرے جا کے کتری وہ رانی کی گود میں جا کے جو بیٹھے ہیں، بہت دکھ ہوا. اور دوسری طرف میں کسی لائیو میں بیٹھی تھی تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے اس لائیو میں کوسچن پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں. تو جواب بھی نہیں دے سکے ان کو. مجھے اتنا رونا آ رہا تھا اس کا کوسچن اس طرح سے جو مجھے میرے پاس تو میں جواب نہیں دے سکی اس کو. تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. اتنے مشکل حالات ہو چکے ہیں ملک کے، اتنے خراب حالات ہو چکے ہیں، تو ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا جو حق پہ ہے اور جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے. یہی لوگ ہیں، انہوں نے 4 دن پہلے دیکھا ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے تھے یہ لوگ، اور جو آج گلے مل رہے ہیں. تو ان کو ہمیں اتنی دور ہم بیٹھے ہیں، سب کچھ ہے، تو ہم یہ حالات دیکھ کے تو پریشان ہے. تو یہ لوگ نہیں ہیں جو آج جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں. تو حل ایک ہی ہے کہ ان کا جینا مشکل کر دیا جائے، اور ہو سکے تو ایوری ون جو بھی ایک دوسرے کی ویڈیوز جو بنا رہے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ اور ان کی پکچر حاصل کرنی چاہیے. جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کی پکچرز دیں، مجھے دیں، ہم سب کو دیں، تو ہم پھر ان کو جو بھی کرنا ہوا وہ کر لیں گے. اور کچھ میں نے آج کی ہے تو اگر ہو سکے تو جھوٹ کر دیں ابھی وہ. جی تو سوری میرے پاس شور ہے تو میں دوبارہ آؤں گی، بات کریں گے اس پہ بہت زیادہ. جی جی زبردست ہو گیا. بلکہ تو میں سوچ رہا تھا اگر ہو کہ آدھا گھنٹہ میرے خیال سے آپ لوگوں کو دیتے ہیں اسی بروڈ پہ، ہم سارے نیچے بیٹھ جائیں گے. آپ ذرا بروڈ چلائیں آدھے گھنٹے کے لیے ساری بہنوں کو بلا کے، کیونکہ آپ لوگوں کا میسج ہم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں. آپ شیئر کریں. میرے خیال سے وڈی باجی بھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی. سب کو شیئر کریں اگر ٹائم ہے تو ہاف این آور یا ہاف این آور کے لیے اگر آپ لوگ اس کو چلائیں تو ہم سارے نیچے چلے جائیں گے. آپ لوگ ہم نیچے سنتے ہیں، اور کیونکہ ہم ابھی دیکھو یہ جنگ ہے یہ لمبی ہو گئی ہے. اب جو ہے نا وی نیڈ ٹو ہیو کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہاؤ ٹو ٹیکل دیم. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ پی ایف جی بھائی، ابھی تو میں سچی بتاؤں نا، لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو اپنی اپنی سجیشن دے رہے ہیں.
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو تھوڑا سا جب آپ کے پاس فری ٹائم ہو لیٹر آن تو پھر کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں آپ کی براڈ دیکھ کے کہ یہاں سے ہمیں کچھ سننے کو ملے، کچھ حوصلہ ہوتا ہے ان کو. تو آپ اگر ادھر ابھی تھوڑی دیر بیٹھے اور تھوڑا دیر جب ہم سب فری ہو جائیں گے میں آ جاؤں گی، میں ہینڈل کر لوں گی تو پھر جائے گا. میرا نہیں نہیں یہ ہم جا مشورہ رہے ہے، کہیں آپ نہیں جا کچھ سوچ لیں. رہے، نہیں نہیں آپ کا میں جا رہا کہیں نہیں ہوں. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم اوپر بھائی بہن سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر میں نے کہا کوئی ایسا کرے جی کہ ایک دن آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو دیں، آپ لوگ اوپر بیٹھیں اور صرف یہاں بہنیں اوپر بیٹھیں، آپ موڈریٹ کریں اور اچھا اپنا جی ٹھیک میسج ہے دیں. ٹھیک ہے ہم سارے نیچے بیٹھے ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم ٹھیک ہے. جا رہے ہیں، مگر ظاہری بات ہے کبھی ٹائم کا ایشو اچھا ہوتا میں ہے نے ہم سوچا ابھی آپ جا رہے ہو، سوری. نہیں 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 سمجھ جانا گئی. کدھر، جی ہم ٹھیک ہے. کہاں جا رہے ہیں، تو ہمارا گھر ہے. آپ کو پتہ ہے میں کسی براڈ پہ نہیں جاتا. ہم میں اوسی بھائی بڑے کم ہی جاتے ہیں. ہم جا رہے کہیں نہیں ہے، ہم میں صرف آج نیچے میں بیٹھے پہلی ہوئے ہیں. دفعہ شازیہ سسٹر کی لائف میں گئی تھی تو بیٹھی تھی میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں. تو بہت بہت لوگ اچھی اچھا دن ان کام کی کر رہے ہیں، رہی، میں ہم نام نے نہیں لے. کافی باتیں کی. جی جی بہت لوگ کر رہے ہیں. دیر مینی پیپل ڈوئنگ گریٹ ورک. ہر بندے کا نام تو نہیں لے سکتے بٹ ایوری بڈی از ڈوئنگ گریٹ. سب کو سلام ہے. میں اب آ تو ابھی گئی تو آتے ہیں میں بھی کرن خالی کی کر طرف. لیا کروں گی کچھ ٹائم کے لیے آپ کی براڈ ہی کر لیا کروں گی، مطلب کسی کو چلا لیا کروں گی بیٹھ کے. تو یہ ہے کہ ہم ہم نے سب آپ کو اب آپ انفارمیشن. نے جیسے بولا نا کہ ذمہ داری زیادہ ہوگی ہے، تو واقعی زیادہ ہوگی ہے، حد ہوگی ہے. ویسے آج آپ بلیو نہیں کریں گے، اس ینگ بچے نے آ کے ہم سے کوشچن کیا کہ آپ ہی یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں. اور میں رو رہی تھی بیٹھ کے باقاعدہ قسم سے. کہتا آپ ہی یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، یہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہم اپنا آواز اپنا حق نہیں یوز کر سکتے. تو یہ بات ہے کہ اب ہمارا کام آئی تھنک زیادہ ہو گیا میرے خیال سے. تو جی ٹھیک ہے، میں ادھر ہی ہوں. میں آپ جو کرنا ہے آپ کریں. جی نہیں نہیں ابو حمدان اور آپ کو ہم نے انفارمیشن منسٹر بنایا اسی لیے تھا. ٹھیک ہے نا، آپ دونوں کی ڈیوٹی آپ زیادہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ. اس کو بھی بلاتے ہیں کہ بھئی وہ کہاں غائب ہو گیا. جی کرن خالد جی آپ کے پاس بالکل. آتے ہیں. آپ السلام جیسے علیکم. کہ آپ کو پتہ ہے میں ابھی آئی ہوں، تو مجھے ڈے نائٹ کا تھوڑا سا ڈفرینس ہوا ہے، تھوڑا سا چکر ابھی آ کوئی رہے ایشو ہیں نہیں ہے، مجھے، ٹیک یور ٹائم. مگر پھر بھی ٹیک ہم یور جو ہے ٹائم، نا نو رش. کوشش کرتے ہیں. جی جی ٹیک یور ٹھیک ٹائم، ہے. نو رش. السلام ٹائم نو علیکم رش. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ایوری ون. وعلیکم اور بھائی جان، وعلیکم السلام. میں دیکھیے میرے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے. پتہ نہیں میں تو ویڈیو تو اچھا بناتا ہوں، کوشش کرتا اچھا ہو جائے لوگوں سے پہنچے، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ معلوم ہے بہت آدمی لوگ رپورٹ بھی مار دیا. آپ لوگوں کو گزارش ہے میرے کو کوئی بھی ویڈیو اچھا لگے آپ لوگ ڈو اٹ کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں ہر بندہ کا پاس پہنچے میرا ویڈیو. کیونکہ آلریڈی میرے کو 70-50 ویو آتا ہے الیکشن کا بعد. اس سے پہلا تو بہت آتا تھا. میرا فالوور نزدیک 6,000. یہ ریکویسٹ ہے. تھینک یو. بلکہ ہم آپ کو سم ٹائم بھائی آپ کو ہم اپنا ایڈیٹر بناتے ہیں ہمارے او پی ایف براڈ کا، کیونکہ آپ بڑی اچھی ایڈیٹنگ کرتے ہیں. تو ہر بندے کو جاب دے دیں انشاءاللہ نا. انشاءاللہ. آپ کو ایڈیٹنگ کی جاب دے دیں، ایڈیٹنگ منسٹر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں دیٹس گڈ یس آئیڈیا. میں بھی نو بولیں. دیکھوں گی اور میں بھی آپ کی ویڈیوز کے ساتھ یوز کروں گی. ہم سب مل کے تو جو ہے سب نا بھائی ان بہن لوگوں کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. دیکھو مین چیز ہے، دیکھو ہمیں اللہ میاں نے سب کچھ دیا ہوا ہے. نہ ہمیں ویوز چاہیے، نہ ہمیں ہاں جی. فالوور چاہیے، نہ ہمیں ڈبل کچھ بھی ٹیپ نہیں چاہیے. چاہیے، کچھ بھی م- نہیں چاہیے. نہیں نہیں مگر کچھ جو بھی ہم نہیں میسج جی چاہیے جی. کر رہے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہمارا میسج ملے، ہمارا میسج یونائٹڈ ہو اور پہنچے. ہاں کانسنٹریٹڈ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ انشاءاللہ سب کام کریں گے. کرن خالد کافی دیر سے اس میوٹ پہ ہے تو دفعہ ان ان کو کو مائک ہم دیتے ہیں. ہلنے نہیں دیں گے لوٹوں کو. لاسٹ ٹائم ہمیں اتنا نہیں کام انشاءاللہ کیا ان کے اوپر، اس دفعہ ہم ان کو ہلنے نہیں دیں گے. انہوں نے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. کرن خالد کے پاس آتے ہیں. جی کرن خالد السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے لو آپ لوگوں کو؟ جی 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 آواز کلیئر. جی بی ایف ٹی بھائی آ رہی ہے، آ رہی. اچھا کرن خالد شاید آپ کا مائک میوٹ لگا ہوا ہے. پلیز آپ میوٹ کھولیں، آپ کی باری ہے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سب بہن بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. آواز کلیئر ہے. تھینک یو. سوری، میں نا مجھے بہت تیز بخار ہے جس کی وجہ سے میں سے بات نہیں زیادہ ہو رہی. میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں اور میں ساتھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم لوگ نا پہلے کام کریں اس سے ہمیں ڈبل کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ نا جو پٹواری ہیں ان کی بروڈس پہ بھی جا کے کچھ نہ کچھ کو سمجھانا پڑے گا. آج میں نے یہ کام کیا ہے، ایک پٹواری کی بروڈ پہ گئی، اس کے سارے کویسچنس کے جواب دے کے آئی ہوں.
میری بریتھ پھول رہی، بہت فیور تیز ہے، اس وجہ سے میں زیادہ ٹاک نہیں کر پا رہی آج. جی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ صحت آپ دے کو دی. اللہ میاں آپ کو صحت دے. ایک چیز میں یہاں سجیسٹ کروں گا، بیسیکلی اوبیسلی آپ ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں پرسنلی اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں کہ ہم پٹواریوں کی یا ٹی ایل پی کی ایکس وائی زیڈ کی براڈ پہ جا کے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں یا ان کو پی ٹی آئی کی طرف لانے کی کوشش کریں. ریزن بھی ہمارے اپنے لوگ جو ہے نا وہ لوٹے بن رہے ہیں. ہمیں یہاں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، پہلے اپنے گھر کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بی ایف ٹی میرا بھائی خیال ہے نہیں، بٹ یو کین ایگری ٹو ڈس ایگری. بی ایف ٹی بھائی میں ایک تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے ان کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے نہیں بتایا، میں نے ان کو صرف یہ بتا کے آئی ہوں کہ ایز اے پاکستانی آپ کا کیا حق ہے. آپ لوگ بھی اگر آج یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، کل یہ آپ پہ بھی ہوگا، آپ کے بچوں پہ بھی ہوگا، اس لیے آپ لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ دینا چاہیے. اگر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ سارے پاکستانیوں کا حق ہے. میں اس طرح ان کو سمجھا کے آئی ہوں. میں یہ نہیں کہہ کے کہ آپ لوگ ہماری پارٹی جوائن کر لیں. کرن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، مگر ایک میری بات آرام سے سن لیں. دیکھیں آپ تو شاید میں بھی 1-2 سال سے ان کے ساتھ انٹریکشن میں ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ان کے ہمارے اپنے بیسیکلی ہم سارے پی ٹی آئی والے بھی کسی پارٹی کے تھے پہلے 26 ایئرز اگو. کوئی نون کا تھا، کوئی جیم کا تھا، کوئی ایکس کا تھا، کوئی وائی کا تھا، ایسے ہی تھا. کیونکہ ہم تو 26 ایئر اولڈ ہماری پارٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر ان کی جو مینٹیلٹی ہے نا، وہ چینج کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر جانے سے نا ہمارا ٹائم، دیکھو ٹائم امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ ٹائم اگر ہم اپنے لوگوں کو تھوڑی ڈائریکشن دے دیں، میرے خیال میں وہ زیادہ بیٹر ہے. بٹ اوبیسلی آپ کا اپنا لائف ہوتا ہے، آپ کا اپنا ٹائم ہے. ہاؤ یو چوز ٹو اسپینڈ اٹ انٹائرلی اپ ٹو یو. مگر ہماری جو ہے نا، میں سجیشن کروں گا اپنی او پی ایف براڈ کی طرف سے کہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنے لوگوں پہ، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ جو ہم سے لوٹے ابھی آگے چل کے ہوں گے. یہ میں نے آپ کو الیکشن سے، فوزیہ خان کو پتا ہوگا یا مزمل بھائی کو، کہ میں نے الیکشن سے پہلے بولا تھا کہ کچھ لوگ جائیں گے، مگر ہمارے اپنے آفیشل جو ہے نا ان کو پروموٹ کر رہے تھے فور وٹ ایور ریزن. اب دیکھو ان کے رزلٹ نکل آ رہے ہیں. آپ نے بھی شاید ہماری براڈو پہ سنا ہوگا، مگر ہمیں بولا گیا تھا کہ ابھی چپ کرو، ابھی آپ ان کو ووٹ دو. ہم نے دے دیا ووٹ. ابھی لوٹے اور بھی آئیں گے. آج ایک ہوا ہے. بی جی ایف جی ٹی بھائی، مزمل بھائی میری بروڈ پہ ہمیشہ ہر روز ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. میں صرف لوگوں کو یہ بولتی ہوتی تھی، پورا ویک میں نے بولا کہ جیسے ہی آپ کے کینڈیڈیٹ نہ ڈال کے جائیں، نہ ووٹ ڈال کے جائیں یا آپ کی نہ فیملی ڈال کے جائے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ چھپ جائیں جا کے. جب آپ کو 45 پیج مل جائے، پہلے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو چھپا دیں، تاکہ ہم لوگ اپنے نہ جو کینڈیڈیٹ جیت چکا اس کو ہائڈ کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. لوٹے ابھی نکلیں گے، بہت نکلیں گے. ابھی پتہ ہے، ابھی لوگ وہ نہیں ہیں جن کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں. ابھی وہ ہیں جو کروڑوں روپے لے کے اپنی چینج کر رہے ہیں. دے دا ون ہو آر ورس دین بیفور. یہ پیسے لے کے چینج ہو رہے ہیں. ان کے دیکھو کوئی منہ پہ نشان نہیں ہے. سو دے آر دا ورس. جی بی ایف ٹی بھائی وہاں پہ فائٹ بھی بہت ہو رہی ہے. کل میں، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ بخار چڑھا ہوا ہے، کل میں نے 2 لائیو ایک فیملی کو نہ انہوں تھریٹ کر رہے تھے، ان لوگوں نے کیمرہ آن کر دیا کیونکہ میں اس فیملی کو جانتی ہوں. تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ نا لائیو دکھایا کیسے وہ گھر کے اندر گھسے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ کہ وہاں پہ اب نا ان کو دھمکایا نہیں جا رہا، بہت دھمکایا جا رہا ہے. ان کے ایک بچے کو گولی لگی ہے، لیگ میں لگی ہے، آرم پہ لگی ہے. اور کافی وہاں پہ ہے نا بہنوں کو، بھائیوں کو مارا پیٹا گیا ہے. اور وہ بیچارے اتنا رو رہے تھے، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ لائف دیکھ کے میں خود بیمار پڑ گئی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. جی یہ تو اللہ پوری آپ کو بھی دنیا نے شہد دے. دیکھا، لیکن اب ابھی مریم کے یہ پاس پورا باہر ہی نکلنے کا. اور نہیں تو آپ ذرا سوچیے، یہ 5 سال کے لیے آپ کا پیٹ اور ان لوگوں کا بندوق، ان لوگوں کا لاٹھیاں، لیکن یہی ہے آپ لوگوں کو باہر نکلنے کا، اور دوسرا کوئی راستہ وہ نہیں ہے. تو بھائی تھینک میں یو. نے کل اگر آپ لوگوں نے میری بروڈ کو سنا ہوگا، کل ماشاءاللہ میری بروڈ کے اوپر 18,000 کے لوگ نا جو فور یو سے دیکھ رہے تھے. کل میں نے سارا دن یہی پیٹا شور کیا ہے کہ باہر نکلو، باہر نکلو. مزمل بھائی کو بھی پتا ہوگا، جو میری بروڈ پہ آئے تھے، اوسی بھائی بھی آئے تھے، میں خلفات بھائی بھی آئے تھے، ان سب کو پتہ ہے کل میں نے کتنا شاؤٹ کیا. اس وجہ سے آج گلا بھی خراب ہے اور بیمار بھی ہوئی ہوں. چلیں اللہ بہتری کرے گا. اللہ آپ کو شہد دے. بھائی میں مریم ایک آئیے، بات مریم عرض کو کرنا مائک چاہتا دیتے ہوں. ہیں. جی بالکل. مریم کو پہلے مائک دے دیتے ہیں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، میں باری باری صرف سے آپ 1 کی منٹ بات دوں کرتے گا ہیں. اگر ان کی اجازت. میں ان کے ٹائم سے 1 منٹ مانگ لیتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے آپ کریں بات. تھینک یو، بہت شکریہ. دیکھیں پتہ کیا ہے، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ کرن آپی نے پہلے بولا نا کہ پٹواریوں کی بروڈ پہ، دیکھیں ہر بندہ شعور رکھتا ہے
اگر اس میں ایمان ہے تو وجہ یہ ہے کہ میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہمیں پٹواریوں کی بروڈ پہ جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا لیڈر کیا ہے، پاکستان میں ووٹنگ ڈالنے کا مقصد کیا ہے، خان کی دنیا دیوانی کیوں ہے، پاکستان نہیں دنیا، یہ ان کو پتہ ہے. میں صرف اور صرف دو لفظی بات یہ ہے کہ پٹواریوں کے بروڈ پہ اس لیے نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب نہیں سوائے گالی کے. کیوں؟ اس لیے آپ ہماری بہن ہیں، ہم لڑکے ہیں، اگر ہمارے سے کچھ ہو جائے نا ہم ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں. آپ کو کوئی گالی دے یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا. اس لیے بھائی میری میں ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ نیکسٹ ٹائم اچھا میں نہ جایا ایک کریں. بات کرنے لگا ہوں، مزمل سارے میوٹ پہ جاؤ. پہلی تو بات یہ ہے کہ کرن بہن آپ پلیز ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنے دیا کریں پلیز، اور کوئی نیا اپنا ٹاپک جو ہے نا وہ نہ چھڑا کریں. میں 2 دفعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پلیز جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہو نا مزمل اسی ٹاپک پہ رہا کرو پلیز، اور بی ایف ٹی کو سنا کرو. اور ہمیں یہ براڈ اپنے طریقے سے چلانی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو میرے سننے کے لیے پلیز، ٹھیک ہے نا؟ تو اس براڈ کو اسی طرح چلنے دو پلیز. اور بی ایف ٹی بھائی آپ الاؤ نہ کیا کریں یہ، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریم ویلکم، آپ کے پاس آتا ہے مائک. اوور ٹو یو. آپ پہلے بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا، اور سیکنڈلی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں سب لوگ؟ بہت ہی دن تو میرا ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، لائک اٹس 1 o'clock ہے. تو دوسرا یہ تو بہت ہی غلط نیوز آئی ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بولا ہے جو لاہور میں ہیں کہ اس کے گھر کے باہر جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم لوگ اس کو ابھی نشان عبرت نہیں بنائیں گے، اس طریقے سے اس کو گندا نہیں کریں گے اس شخص کو، تو باقی اور بھی جائیں گے. تو ابھی ہم نے روکنے کے لیے جو کر سکتے ہیں نا وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کافی سارے لوگوں کو بھی بھیجا ہے کہ آپ جا کے اس کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کریں. اور کچھ لوگ بول رہے ہیں اس کے گھر کے باہر نہ کریں، کہیں اور کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس کے گھر کے باہر کیا نا تو یہ لوگ 9 مئی کا واقعہ کچھ اور بنا دیں گے، آپ کے اوپر ڈال دیں گے. لیکن میرے خیال میں وہاں پہ کرنے سے یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بندہ اگر اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مجھے آ کے پھر اس طرح کچھ بھی بول سکتے ہیں اور مجھے تنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں میری آواز ڈبل تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ بات کرتی ہیں، ٹھیک آ رہی ہے آپ کی بات. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں ایک میں چیز کی مثال دیتی ہوں آپ کو کہ جب کسی کو آپ 10,000 روپے کوئی ادھار لیے ہوں کسی نے، تو وہ جا کے تو اس بندے کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے 10,000 روپے واپس کرو. یہاں پہ ایک ایک بندے کا نے ووٹ دیا تھا اس بندے کو، اور کتنے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. اب مجھے نہیں پتا، میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی اتنے لوگوں کو، لیکن جتنے لوگوں نے ووٹ دیے ان کا لگائے نا آپ کتنے پیسے بنتے ہیں. تو ہر بندے کو چاہیے کہ اس کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہوں اور پروٹیسٹ کریں تاکہ کوئی اور نہ کر سکے. میرے خیال میں تو یہ سب سے بیسٹ ہے. اور دوسرا یہ جو سوری میں ان کی بات سن رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، پتہ ہے کیا، میں بی ایف ٹی آپ کی بات سے بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی. کیونکہ دیکھیں پٹواریوں کے ساتھ ایک وہ نا دیوار کے اندر سر مارنے والی بات ہے. ان کے پاس اگر ہم جا کے تو ان کو بولتے ہیں ہم کچھ کہ آپ ایسے کر لیں ویسے انہوں نے وہ پتہ نہیں کون سی والی مٹی سے بنے ہوئے کہ انہوں نے چینج نہیں ہونا. وہ جو ہے نا وہ جو مرضی کر لیں آپ ان کے ساتھ، جو مرضی سمجھا دیں، وہ جو ڈھیٹ والے ہوتے ہیں نا یہ وہ پتہ نہیں کسی اور ڈھیٹ مٹی کے بنے ہیں، انہوں نے چینج نہیں ہونا، انہوں نے وہی رہنا ہے جو یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے. ہمیں اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور ہم نے نیکسٹ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، نیکسٹ کا سوچنا ہے کہ ابھی آگے ہم نے باقی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. اوور ٹو یو. I think I like the first suggestion was very good کہ سیکنڈ بھی ٹھیک تھی. پہلی والی تو ڈیفینیٹلی کہ بھائی اگر 10,000 روپے ہم کسی سے ادھار کسی کو دیتے ہیں تو اس کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک وہ پیسے نہیں دیتے. تو یہاں تو لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا، 80-90 ہزار نے،
اور میرے خیال سے گوئنگ ریٹ جو چل رہا تھا وہ 5,000 تھا ایک ووٹ کا. تو 5,000 کو آپ 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کر دو تو یہ کہاں تک بات جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے بیسیکلی ان پہ ادھار ہے اور ان کو آپ کو واپس کرنا ہے. یا تو وہ ریزائن کریں اور یا جیسے وہ خالد محمود بھائی نے ان کے مائک میں دوبارہ کھولتا ہوں, ان کے پاس بڑی زبردست سجیشن ہے. تو خالد بھائی اگر آپ سن رہے ہیں آپ ذرا مائک اوپن کریں اور سب کو بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی خالد صاحب السلام علیکم. جی خالد بھائی, اس سے پہلے میں کہتی ہوں کہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں, جیسے کہ ایسا ان کو کریں کہ دوسرے پھر دور دور تک سوچیں بھی نہ. اس طرح سے ہونا کیونکہ چاہیے ان کے ساتھ. ابھی آپ کے پاس صرف کیا کہتے ہیں دو ہفتے ہیں ود ان 14 days. اگر آپ ان کو ڈھیل دے دیں گے تو باقی لوگ بھی پھر سوئچ ہوں گے. تو ناؤ از دا ٹائم. جی مرزا صاحب پہلی بار میں نے آپ کو اوپر اٹھایا ہے تو السلام علیکم. میں آپ کو ڈیکورم بتا لیتا ہوں. یہاں پر کیا ہے کہ پہلے آپ نے اپنا تعارف کرانا ہے, پھر بتانا ہے کون سی پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں, اور پھر آپ کا کوئی سوال ہو تو سو بسم اللہ, نہیں ہو تو ہمارے ٹاپک پہ آپ آ سکتے ہیں. جی بسم اللہ میرے بھائی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران نام ہے جی میرا, اور میں دبئی میں ہوں, یو اے میں. تو پارٹی اپنے خان صاحب ہیں, اور سوال میرا بس یہی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے. یہ ابھی میں سن رہا تھا آپ کو, وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا کیا. مطلب پچھلے 1 سال سے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے, الیکشنز ہوئے, ایک مذاق ہوا, اتنا پیسہ ویسٹ ہوا اور جو ٹائم لوگوں کا ویسٹ ہوا, اتنا ظلم سہنے کے بعد یہ رزلٹ آیا سامنے. تو اس کے بعد بھی اگر مطلب چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے عوام, تو یہ کس طرف جا رہا ہے یہ سسٹم. تو ابھی کرنا کیا ہے؟ سوال سو رہا کیا ابھی میں کیا رپلائی کرنا کروں کیا یہاں پہ, میں رپلائی ہے؟ کروں. مریم بہن نے جو آپ کا جی مریم جی پلان جو ہے زبردست ہے. سم ٹائم مریم کو بول دیتے ہیں. جی مریم آپ اپلائی کریں. اوکے, میں یہاں پہ آپ کو یہ بولتی ہوں, دیکھیں ہم لوگوں کا یہاں پہ فرسٹ صرف اتنا نہیں تھا کہ آپ نے جانا ہے, ووٹ دینا ہے اور گھر آ کے بیٹھ جانا ہے. اب ہم لوگوں نے پوری فائٹ کرنی ہے. دیکھیں جہاد جب کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا, تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ گھر سے نکل گئے اور بس وہاں پہ دیکھ دکھ کے اور واپس آ گئے. یہ آپ لوگوں کا ایک طرح کا جہاد ہے, ٹھیک ہے. اس جہاد میں آپ نے فائٹ کرنی ہے آخری سانس تک, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے, ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے گا. ہر انسان جو جہاں پہ بیٹھا ہے اس نے جتنا ہو سکتا ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے. جیسے میں یہاں پہ بول رہی ہوں, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں, بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ ان لوگوں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا, گھر میں کسی نے نہیں بیٹھنا, باہر نکلنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے. اپنے ووٹ کی حفاظت ایسے ہی کرنی ہے جیسے آپ ڈال کے آئے تھے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ آپ جب کسی کو ادھار دے دیتے ہیں تو وہ آپ نے واپس لینے, کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے واپس کیسے لینا ہے. تو آپ نے آپ نے ان کو ادھار دیا ہے, ٹھیک ہے. اس بندے کو ایک چیز دے کے آئے ہیں, اب آپ نے اسے واپس کیسے لینی ہے وہ چیز, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا کون سا طریقہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر خود نہیں جا سکتے, جیسے میں نہیں جا سکتی ہوں ابھی, تو آپ نے اپنے لوگوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جتنے جاننے والے ان کو نکالیں باہر, ان کو بولیں جا کے پروٹیسٹ کریں. گھروں میں نہیں بیٹھنا, کیونکہ ہم لوگوں نے ووٹ اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ ہمارے ووٹ کو کوئی بھی لے کے اٹھا کے تو چلتا بنے, اس لیے نہیں دیا تھا. ہم لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا تاکہ ہمارے ملک کے لیے کوئی وہ شخص آئے جس کو ہم چاہتے ہیں, نہ کہ وہ شخص کوئی بھی آ کے تو ہمارا ووٹ لے کے تو لوٹ کے تو بھاگ جائے یہاں سے. پاس آئیں. جی آپ مرزا بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ. جی سر, میں یہ مریم سسٹر کی بات تو سننے کی حد تک بہت اچھی ہے. میں یہی میرا کویشچن تھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, ہم لوگ یہ اوورسیز یہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, کافی لوگ کر رہے ہیں. پاکستان کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نارمل طبقہ جو مجھ جیسے جو لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس سے لڑنا ہے, کہاں پہ جا کے لڑنا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا جی آپ پچھلے 1-1.5 سال میں. جی عمران بھائی آپ کو اچھا بالکل آپ کو سولوشن بتاتے ہیں, صرف 2 منٹ دے دیں, میں ایک آڈیو سر, پلے میں کرتا ہوں. اگر بات AFT کمپلیٹ کر لوں. میں نے نیچے نا اس کا ایڈریس بھی دیا اور اس کا نمبر بھی دیا ہے.
تو جن لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ وہاں جا کے کر سکتے ہیں. نہیں وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں جتنا ظلم پاکستان میں ہوا ہے، دنیا ہنس رہی ہے ہم پہ. بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو مطلب سمجھا ہی نہیں گیا کہ یہ عورت ہے. اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا، گھروں میں گھس کے آدھی آدھی رات کو ان کے دروازے توڑ کے، اور سب نے دیکھا میڈیا پہ، یہ سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھا. کون سا پروٹیسٹ ہوا، کون سا جہاد ہوا، کس نے کرنا ہے ابھی؟ کون کرے گا؟ میرے خیال سے ہم اوورسیز نے جا کے نا، ہم نے اوورسیز نے مطلب پروٹیسٹ سر بھی آپ دیکھو، کرنے، ہم نے ووٹ بھی مطلب ڈالنے. ایک جی جی. ایک گھر میں ریڈ ہوا نا رات کو، تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ محلہ جو پورا ہے نا، وہ بے شک اس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن وہ کھڑا ہو کے ساتھ میں نا سب لوگ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. کسی نے آگے ہو کے عمران بھائی، روکنے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ عمران بھائی پاکستانی میں آپ کو قوم ہے، بتاتا ہوں یہ جو جس کے لوٹے لیے ہوئے ہم ہیں نا، لوگ. ایک منٹ عمران بھائی، جو ہمارے لوٹے بنے ہیں نا، ان کو ٹکٹ کس نے دیا؟ یہ سب سے پہلا کوشچن یہاں سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جی اگر ان سر، کی یہ جو تو پھر ڈائنامکس پڑھیں گے نا، آپ کو شوق پڑے گا. ہماری پارٹی کے اندر بھی گھسپیٹیے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہیں، ہو گیا نا؟ آپ وہ وہ تو ٹیم ریزلٹس کو آپ کے بلیم نہ سامنے کریں. ہیں. ہماری پارٹی کے اندر گھسپیٹی، اس کو انشاءاللہ ہم ایکسپوز کریں گے. آپ او پی ایف کو جوائن کریں، یہاں آیا کریں. ماشاءاللہ آپ کو آپ کو انفارمیشن انشاءاللہ ملے گی. یہ وہ براڈ ہے جو ہم نے 48 آورس اس کو الیکشن بی والے ایف دن 48 آورس ہم نے اس کو چلایا تھا. جی جی، شور شور. اچھا بی ایف ٹی، ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں نا 72 آورس کے اندر اندر یا تو کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے، یا آئی تھنک لا انہوں نے بنایا ہوا ہے. کسی لا میں دیکھ رہی تھی کوئی، تو وہ بول رہے تھے کہ 72 آورس کے اندر اندر آپ کو کوئی کسی پارٹی میں کو جوائن کرنا ہے، یا اپنی پارٹی کو ریلیز کرنا ہے، یا کچھ اس طرح سے کرنا ہے، تاکہ یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں نا لوٹے، جو سوری جو آزاد لوگ ہیں، یہ لوٹے نہ ہو جائیں، یہ کسی اور کے ساتھ چلے نہ جائیں. یہ ان کو کہیں پہ باندھنا پڑے گا ابھی اس وقت، کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے کتنے لوگ چلے جائیں گے. اور نون لیگ تو اسی کوشش میں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کس 8 لوگوں کو لے کے تو چلا گیا نون لیگ کے پاس. یہ بھی سننے میں آیا، بٹ آئی ایم ناٹ وہ شیور دیکھیے کہ دیٹ از ٹرو اور ناٹ. وہ بات، ایک منٹ. ہمارے جو چیئرمین ہے نا، وہ بیرسٹر ہیں. ہی نوز لا ان اینڈ آؤٹ. یہ ان کا کام ہے. یہ ہم نے نہیں سوچنا چاہیے. اگر ہم ان ڈبیٹ میں پڑیں گے نا، وی آر ویسٹنگ اوور ٹائم. نہ تو انہوں نے ہمیں سننا ہے، ہماری پارٹی والوں نے، کہ ہم نے کون سی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. ہم نے بات کرنی ہے ہمارا. دیکھو، جو ہماری پاور میں ہے، ہم اپنی ڈومین میں رہیں. ہماری پاور ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، نمبر 1. نمبر 2، اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. تو تھوڑی دیر میں وہ جو ہم نے ریمیڈیز کی بات کی ہے نا، عمران بھائی جو ہیں، آپ گلف میں آپ کے لیے اسپیشلی ہیں، آپ کے ماشاءاللہ فالوورز بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ میسج پہنچایا جائے. ایک بات کرتے ہیں، آئی خان تھوڑی دیر، آئی کے جو ہے تھوڑی دیر سے آئے ہوئے ہیں، ان کو پہلے بات کا موقع دیتے ہیں، پھر میں پلے کرتا ہوں اور پھر دوبارہ روٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. آئی خان، ویلکم جناب. جی وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں ایک 5 منٹ مجھے دے دیں، میں تھوڑا سا مصروف ہوں، اور آپ کسی دوسرے کو لے لیں پلیز. اچھا، میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں. عمران بھائی آپ سنیں، آپ نے سولوشن بولا تھا نا کہ سولوشن ہمارے پاس کیا ہے، تو میں آپ کو جی جی. سولوشن بتاتا ہوں. اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز اس کو آپ آگے لے کے پروموٹ کریں. جی مریم، یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں بی ایف ٹی بھائی، میں صرف ان کے پہلے سوال کا جواب دینا چاہی تھی. یہ جو اوپر، مجھے ان کا نام نہیں پتا، جو بیٹھے ہیں نا، مرزا، شاید انہوں نے سوال کیا تھا کہ اوورسیز ہم ادھر بیٹھے ہیں تو اس کا کیا مطلب امپیکٹ ہے، اور کیا مطلب اس کا بینیفٹ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرے گھر والے نا ہماری لائف سنتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان تک. تو ایک وہاں جب میں تھی تو وہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں نزدیک ہی ہم رہتے ہیں فوجی جو اکیڈمی ہے، تو یہ وہ. تو ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ادھر ایک بات کی تھی کہ جو اوپر کے لیول کے جرنیل وغیرہ، انہوں نے ساری سازشیں لی ہیں، اور نیچے جو سب عام سپاہی فوجی ہے اس کا برا حال ہے. ان کو مطلب ان کے گھر جاؤ تو پتہ چلتا ہے غربت ہر چیز سے نظر آتی ہے. تو مطلب میں صرف ان کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری بات پہنچتی ہے وہاں پہ. اس نے کہا آپ کے گھر والوں کے مطلب ہماری کسی نہ کسی طرح سے ہے ان سے کانٹیکٹ. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سنتے ہیں، اور جو بات آپ نے وہاں پہ کی وہ 100% ہے. اور پھر ہم نے ان کا گھر بھی دیکھا. تو آپ بلیو کریں گے کہ وہی جو میں آپ کو بتاتی ہوں نا ادھر بیٹھ کے، وہ ان کے گھر کا، ان کی مسز تک کہتی ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل سے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں.
यूनिफॉर्म अफोर्ड करते हैं बड़ी मुश्किल से, और बुक्स एंड एक्सेट्रा। तो हम बड़ी मुश्किल से, तो हम खाना वगैरह का हमारे पास इनकी तनख्वाह जो है वो इतनी ही है। तो आप खुद सोचें कि जो रियल काम कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उन वो इतनी गुर्बत और से भी नीचे की लकीर में रह रहे हैं। तो ये बात वहां तक पहुंची, उन्होंने कहा हमें खुशी हुई कि हमारे बारे में बात होती है। ये और बात है कि अपनी मजबूरियों के तहत जो है ना, जो आर्मी के अंदर वो बात नहीं कर सकते अपने उस चीज में, मगर बात पहुंचती है। ये बात मैं इतनी खुश हो रही थी कि हमारी बात कहीं जिधर भी हो पहुंचती है पाकिस्तान में। जी जी एक तो हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये जो हम रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं जो ज़र मुबादला की सूरत में, जिससे ये मुल्क चलता है बेसिकली ये किसी IMF की डील से या किसी वर्ल्ड बैंक की डील से पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलता। ये उस पैसे से चलता है जो हम देश निकालों ने जो पैसा पाकिस्तान भेजना होता है। यानी कि आप देखें खान साहब के आखिरी जो साल था उसमें मेरा ख्याल है ये अराउंड 30 बिलियन तक दी गई है ये फिगर जो है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पिछले साल ये रिमिटेंसेस जो हैं, अब जाहिर है जब से इन्होंने रेजिम चेंज ऑपरेशन किया और जिस तरीके से ये सारा सिलसिला ओवरसीज के सामने आया है, तो ये अब रेमिटेंसेस कम हो रही हैं यानी पिछले साल, लेकिन फिर भी ये इतनी कम नहीं है कि आप किसी तरीके से इस माफिया सिस्टम को जो कहते हैं कि शिकंजे में जकड़ना आप जकड़ सके, इतनी नहीं है। यानी ये पिछले साल थी 19.3 यानी 19.3 बिलियन डॉलर की जो ज़र मुबादला ये ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान भेजा। तो अभी वासी भाई आप बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट की, बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा भेजते हैं वो आप लोग भेजते हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि 13 बिलियन इस 19.3 के अंदर 13 बिलियन डॉलर तो सिर्फ ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री से जाता है, सऊदीया से, UAE जो आपकी GCC कंट्री है उनसे और सऊदीया से, यानी 13 बिलियन तो वहां से जाता है। तो ये जो मैसेज है, जब वहां ज्यादा प्रोलिफरेट करने की जरूरत है इसको एज कम्पेयर टू, ठीक है यूरोप US में भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूरोप US से ज्यादा उनको प्रोलिफरेट करने की जरूरत है कि आप अगर वो बात के लिए कम से कम हमने मान लिया, इस बात तस्लीम कर ली कि हमारे वो भाई परदेश इसलिए काट देंगे अपनी फैमिलियों को पीछे वोट कर सके, नो डाउट। लेकिन अगर 2 माह के लिए अगर हम इसको कम कर सके, इसको कट कर सके, राइट, यानी 50% तक अगर ये रिमिटेंसेस दे जाएं या बिल्कुल कम कर सके, जो देख सके हम के अगले 2 माह के लिए हम थोड़ी सी इसको अपने आप को मैनेज कर दें विदाउट जिसे कहते हैं कि रिमिटेंसेस जो फैमिलीज हैं हमारी पाकिस्तान में। तो दूसरा जो हमारी पाकिस्तानी बहन भाई हैं, हमारे जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं हमारी, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुमकिन हो तो अगले 2 माह के लिए आप अपनी जो सानवी जरूरत की जो भी चीजें आपकी जो सेकेंडरी नेसेसिटीज है, ओसी भाई 1 सेकंड, कुत्ते बिल्ले बहुत घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, तमाम दोस्त डबल टैप रखें। योसी भाई आप जारी रखें। जी बिल्कुल, सारे गुजारिश है जी सारे यहाँ बहनों भाइयों से कि प्लीज डबल टैप कीप टैपिंग। तो क्योंकि ये हमारी ब्रॉड भी ऐसा है कि इसको टारगेट बहुत किया जाता है, या शायद हम समझते हैं कि हम इनको वी आर हिटिंग देम एट राइट प्लेस, तो इस वजह से भी ये इनको तकलीफ बहुत होती है। एनीवेज, तो दूसरी हमारी सर ये मैं गुजारिश कर रहा था कि आपकी जो सानवी जरूरत की चीजें हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई टेलीविजन लेना है, आपने कोई रेफ्रिजरेटर लेना है, आपने वॉशिंग मशीन लेनी है, कोई सिलाई मशीन लेनी है, कोई यानी ऐसी तमाम चीजें, कोई जूता, कपड़ा, ज्वेलरी, फर्नीचर, घर की कोई मरम्मत का सामान, ये यानी कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि अगले 2 माह में आपका गुजारा उसके बगैर हो सकता है। ठीक है ना, हमारी भी होती है। मैंने मतलब बहुत सी ऐसी चीजें मैंने लिस्ट बनाई है जो मैं लेनी है, लेकिन हम कहते हैं यार चलो गुजारा हो रहा है, इसको नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, उससे अगले अभी ठीक है नहीं चेंज करते यार गाड़ी, अगले 2 महीनों में नहीं करते। तो आपकी वो तमाम चीजें जो आप समझते हैं ईमानदारी के साथ, आप समझते हैं कि 2 माह में कोई आसमान नहीं गिर जाएगा आपके ऊपर, तो बराए मेहरबानी उनको आप मुलतवी कर दें, ताकि आपका बाइंग एंड सेलिंग का जो वॉल्यूम है, ठीक है, पाकिस्तान में जो खरीदो फरोख्त का जो जैसे कहते हैं हजम है वो कम हो जाए। तो इससे क्या होगा, इक्तिसादी जो एक्टिविटी कम होगी तो इनकी मैशियत नीचे जाएगी। जब मैशियत नीचे जाएगी तो उससे फिर इनको जिसे कहते हैं कि इनके पाँव के नीचे, वो एक दफा फजलुल्लाह ने बयान दिया था
کہ میں زمین گرم کروں گا، تو اللہ کے فضل سے ان بغیرتوں کے، ان مافیا سسٹم کے، ان جو غدار فوجی ہیں، ان کے پاؤں کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ زمین گرم ہوگی ان سے. جی اوور ٹو یو سر. واسف. جی عمران بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سن لیا؟ آپ کے خیال میں یہ ہیلپ فل ہے؟ عمران بھائی آپ گلف میں رہتے ہیں؟ جی 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 کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سر میں سن رہا ہوں. یہ یہ باتیں سر ہمارا میں سلوشن ہے تقریباً بھائی. 1-1.5 سال سے سن رہا ہوں. یہ یہاں براڈس پہ کافی دفعہ یہ بات ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ سٹارٹنگ میں نا، تو اوورسیز والوں نے یہاں پہ کمپینز وغیرہ چلائیں اور وہ حوالہ سسٹم ایک شروع کیا پاکستان میں ریمیڈنس بھیجنے کے لیے نا. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ وہ پکڑ دکڑ شروع کی، اور آپ کو یاد ہوگا حوالہ والے جتنے بھی وہاں پہ وہ جو فرنٹ پہ تھے وہ انہوں نے پکڑے اور انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے نا ہم لوگ جو گلف والے ہیں نا، یہ فیملی پورا خاندان جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے، وہ برڈن ان پہ آ رہا ہے اور آ چکا ہے. آپ کے سامنے ہے ابھی وہاں پہ لوگ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں. ان کو تو میرے خیال سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. میں کوئی اتنا زیادہ نالج نہیں ہے میرے پاس. تو ان لوگوں کو معیشت سے اگر کوئی اتنا کوئی لینا دینا ہوتا یا عام آدمی کے لیے کوئی سوچ ہوتی ان کی، تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہی نہیں. یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ دیکھ لیں، ابھی یہ انہوں نے وزارتیں لینی ہیں اور کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، کوئی فرانس میں بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہے. ان کو پاکستان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اچھا یہ تو عمران بھائی میں ایک چھوٹی عام سی بات آپ کو لوگ بتاتا جو ہوں. ہیں. عمران بھائی ہمارا تھوڑا سا اکانومی سے یا فائنینس سے تھوڑا بہت لینا دینا ہے. میں میں آپ سمجھ کو رہا تھوڑی ہوں سی میں بات بتا سمجھ رہا دیتا ہوں ہوں سر. کہ آپ جی کا جی جو الیکشن ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جو 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا؟ آپ ہوں کو ہوں پتہ ہے؟ جی صرف جی اسی لیے ہوا تھا کہ انہوں نے 2 بلین پیسے مانگے تھے، انہوں نے ان کو 7 ملین دیا، 1 بلین بھی پورا نہیں دیا، اور صرف اس لیے کہ آپ کے اوورسیز ریمیٹنس کم ہو گئے تھے. میں آپ کو ایک ہوں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، یہ ریمیٹنس اصل میں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، I'm sure آپ کام کر رہے ہو یا بزنس کر رہے ہو، آپ کو تھوڑا بہت فائنینس کا ہر بندے کو تھوڑا بہت ہوتا جی ہے. جی ریمیٹنس جب آپ یہاں سے بھیجتے ہیں نا، تو وہ جاتے ہیں اسٹیٹ بینک میں. ٹھیک ہے، اور سیکنڈوں میں ان کے وہ ایڈ ہوتے ہیں، ڈالر، پاؤنڈ، دینار جو بھی آپ نے بھیجے ہیں، اور اس کے اگینسٹ یہ پاکستانی روپی آپ کے رشتہ داروں کو دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہی ہوں ڈالر جو ہوتے ہیں نا، یہ آپس میں تقسیم کر کے اور لندن اور فرانس اور سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر لے جاتے ہیں. تو پاکستان میں جو عمران خان کہتے ہیں نا، ڈبل، ایک تو ریمیٹنس آپ کے وہ انہوں نے چوری کیے، اور دوسرا انہوں نے باہر نکال دیے، تو ڈبل چوری ہوگی. پاکستان میں بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو، انفلیشن ہائی چلی جاتی ہے. اور دوسرا، جب آپ پیسے یہاں سے بھیجتے ہیں وہ آپ کے ریزرو اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ آئی ایم ایف آپ کو کیا کہتے ہیں لون دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ آئی ایم ایف ہماری چاچے مامے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے اوورسیز کتنے باہر ہیں. یہ ساری ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. مزدوری آپ کر رہے ہیں مگر آپ بیسیکلی یہ وردی والوں کے نوکر ہیں. ہم سب وردی والوں کے نوکر ہیں. ہم اوورسیز سے جو بھی ہم کماتے ہیں، جب ہمارے پیسے جاتے ہیں وہ یہ مافیا کے پاس جاتے ہیں. ان کی دکان چمکی ہوئی ہے. تو الیکشن انہوں نے صرف اسی وجہ سے کرائے تھے. یاد ہے پہلے عمران خان نے جو حکومت گرائی تھی پنجاب کی کے پی کے کی، 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے، مگر عمران خان خزانہ بھر کے چھوڑ کے گئے تھے. 32 بلین ریمیٹنس تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے، عمران خان کے پیک پہ، پھر وہ 22 بلین پہ ہو گئے، اب وہ 19 پہ اور اب 17 پہ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق پڑتا ہے. آپ یہ نہ کرو کہ میرے تھوڑے $100 نہ بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر ایک ڈالر، ہر ایک پاؤنڈ، ہر ایک دینار سے فرق پڑتا ہے. پلیز یہ آپ اپنے ساتھ باندھ کے رکھ لیں. دس از دا وے اٹ از. ہر پاؤنڈ ڈالر جو ہے نا، ان کو درد ہو رہی ہے. عمران خان نے کیا بولا تھا، میں ان کو رلاؤں گا. تو دیکھو، آپ اوورسیز سے تو ڈنڈے نہیں مار سکتے نا. اوورسیز سے آپ کیا کام کر سکتے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں اکنامک پاور ہے، آپ پیسے کو سکویز کر سکتے ہو. اور یہ آپ پیسہ ضائع نہیں کر رہے. ہم نے اس کو نام کیا دیے، مائی منی مائی چوائس، میرے پیسے میری مرضی. تو آپ کے پیسے ہیں، آپ کسی طریقے سے بھیجو، یہ آپ کو پہ ہے. آپ نہ بھیجو، یہاں دبئی میں آپ ہو یا گلف میں ہو، آپ اپنے یہاں بینک اکاؤنٹ کھولو، اس میں آپ پیسے رکھو. آپ کی کریڈیبلٹی، کریڈٹ ہسٹری آپ کی بنے گی. اس سے پھر آپ کو ویزا ملے گا، آپ یورپ جا سکتے ہو اگر آپ کی پراپر 6 مہینے کی پراپر بینک سٹیٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا. میں تو کہتا ہوں گلف میں جتنے لوگ ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے گلف سے باہر نکلو، یورپ کی طرف جاؤ. ایٹ لیسٹ آپ کو 5 سال 10 سال بعد تو پاسپورٹ ملے گا. آپ کے بیوی بچے آپ کے پاس ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہ سیکنڈ ڈیبیٹ ہے، مگر مین چیز ہے رائٹ ناؤ یہ کبھی نہ سوچنا. اگر پاکستان میں آپ خرچہ کم کرتے ہو، جو ٹیکسیبل چیزیں ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی چیزیں چوری کرو. ہم کہہ رہے ہیں آپ نے گاڑی لینی ہے، گاڑی نہ لو. ہم کہتے ہیں آپ نے پلاٹ لینا ہے، پلاٹ نہ لو. آپ نے کمرشل یا ریزیڈینشیل پلاٹ لینا ہے یا گھر لینا ہے،
یا کوئی دکان لینی وہ پوسٹ پون کرو صرف 8 ہفتے کے لیے. ہم نہیں کہہ رہے فار ایور کے لیے کرو. صرف یہ دیکھو قربانی، صرف خون کی قربانی